اور آج کی تاریخ میں ایک بزرگ ہیں ہمارے جو 13ویں صدی کے مجدد بھی ہیں، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ٹھیک ہے، آج کی تاریخ ان کی تاریخ وصال ہے 28، اور یہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں. 13ویں صدی امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے کے، اس سے پہلے جو صدی گزری ہے اس کے مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شوال المکرم میں آپ کی ولادت ہوتی ہے 971 میں. 28ویں پشت پہ جا کر کے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے ملتا ہے. آپ فاروقی ہیں. ٹھیک ہے، مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 13ویں صدی کے مجدد ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایک روایت سنیں، سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں ایک ایسا شخص ہوگا جس کو صلہ کہیں گے. صلہ کا معنی سمجھے کہ مخلوق کو خالق سے جوڑنے والا. تو سرکار نے فرمایا میری امت میں ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جو اس لقب کا ملقب ہوگا، یعنی مخلوق جو بکھر جائے گی وہ آئے گا اور لوگوں کو اللہ سے پھر جوڑ دے گا، بھٹک جائیں گے. اب اس کا حال کیا ہوگا کہ اس کی شفاعت سے، آج تو انکار کرتے ہیں نا لوگ کہ سرکار شفاعت کریں گے کہ نہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. آپ کو پتہ ہے وہابی مسلک میں یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو شخص یہ کہے کہ شفاعت حضور کریں گے، ایسا شخص مشرک ہو جائے گا، نعوذ باللہ. یہ بنیادی عقیدہ ہے مکتب فکر کا، وہابی کا. آپ سمجھتے ہیں ہمارا یہ چادر گاگر کا اختلاف ہے؟ نہیں، یہ چادر گاگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ چادر گاگر کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کہہ دے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، صرف یہ لفظ بول دے وہ بندہ مشرک ہو جاتا ہے. وہابی کا یہ بنیادی عقیدہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو افسوس ہوگا، آپ جانتے ہیں کہ نہیں، میں آپ کو عرض کر دوں، اللہ کا شکر ہے آپ مجھے 15 سال سے جانتے ہیں، جب میں کوئی بات بولتا ہوں تو ہوا ہوائی میں نہیں، اس کے پیچھے میرے پاس دلیل اور کتابیں موجود رہتی ہیں. ان کے یہاں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار شریف کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا حرام ہے. آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ نہیں یار بس چھوٹا موٹا اختلاف ہے، وہ نیاز فاتحہ چادر گاگر جو کرے سنی. بھائی چادر گاگر نیاز فاتحہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، کوئی کرے تو ٹھیک ہے، نہیں کرے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی بنیاد پہ تو کوئی عذاب کا مستحق نہیں ہوگا، یہ گنہگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے، کوئی کرے نہ کرے. اصل اختلاف یہ عقیدے والا، یا پوری قوم پوری دنیا، اور ان کے جو بانی ہیں انہوں نے اس نے یہ کہا تھا، چھڑی لیا ہوا تھا اس نے، اور کہا یہ جو چھڑی میرے ہاتھ میں ہے ڈنڈی، جس کو حوالہ چاہیے میں موجود ہوں، آپ مطمئن رہیں. مگر ایسا کرنے والا کم سے کم ہماری محبت کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ اس کے رسول کے لیے. تو جو حضور کی شان میں گستاخی کرے پھر کوئی کیوں نہ ہو وہ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم ترجیح حضور کو دیتے ہیں. ہماری جان، ہماری شان، آن بان سب کچھ سرکار ہے، پھر ان کا گستاخ ہمارا نہیں ہو سکتا ہے. یہ لیپا پوتی والی باتیں نہ کیا کریں کہ یہ بھی صحیح یہ بھی صحیح. نہیں، جو حضور کا گستاخ ہے وہ صحیح نہیں ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے. تو اس نے کہا، چھڑی لیا ہوا تھا. محمد بن عبد الوہاب نجدی، اس کی کتاب کتاب التوحید ہے، میرے لائبریری میں کتاب لگی ہے، اس کی اپنی پرسنل کتاب ہے. اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس نے کہا کہ یہ جو چھڑی ہے میری، اس سے تو نفع و نقصان ہو سکتا ہے، محمد مر چکے، ان سے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. یہ وہابیت کا عقیدہ ہے. اور ہم کہتے ہیں یار نہیں، بس چھوٹے موٹے یہ مولانا لوگوں کے جھگڑے ہیں. آپ کو اگر ایسا لگتا ہے تو پھر اپنے ایمان کی خیر منائیں کہ ایک شخص حضور کے بارے میں ایسا کہے اور آپ کہیں مولانا کے جھگڑے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہیں عقیدے لوگوں کے. تو سرکار نے فرمایا وہ شخص مخلوق کو خدا سے جوڑ دے گا. اب اس کی شفاعت سے، جو شخص مخلوق کو خدا سے جوڑ دے گا، اس شخص کی شفاعت سے بے شمار لوگ جنت میں تشریف لے جائیں گے. یہ حدیث نمبر 34,589 ہے. آپ کہتے حضور شفیع نہیں ہے؟ یہاں ایک شخص جو صرف اللہ کی طرف جوڑ دے ہوئے لوگوں کو وہ شفاعت کرے گا، اس کی وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے. آپ کی اولاد جو پیدائشی مر گئی ہے، انتقال کر گئی ہے، اگر کسی کی اولاد، وہ شفاعت کرے گی. علماء شفاعت کریں گے، حفاظ شفاعت کریں گے. آپ اندھے ہو، آپ حدیث نہیں پڑھتے ہو، آپ حضور کے تعصب میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عام شخص تصور کرتے ہو.
اس لیے یہ خرافات تمہاری ذہنوں میں آتا ہے. تم حضور کو صرف ایک ایلچی مانتے ہو کہ ان کا کام تھا صرف پیغام لانا. ارے ظالم، ان کا کام پیغام لانا صرف نہیں تھا، انہی کے ہاتھ میں جنت ہے، وہ مالک جنت ہے، اور سرکار جس کو چاہیں گے جنت عطا کی جائے گی. وہ مالک جنت ہے، وہ جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے. میدان محشر سجانے کا ایک مقصد ہے کہ دنیا والوں سن لو، میرے محبوب کے بارے میں تم ایلچی والا عقیدہ رکھتے تھے، صرف کہتے تھے کہ وہ پیغام لانے والا ہے. آج دیکھ لو میدان محشر میں یہ میرے دائیں جانب جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو محمد عربی کہا جاتا ہے. یہ شان کس کی ہے محشر میں؟ یہ شان کس کی ہے؟ اور فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کی کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. حضور سے پیار کریں، ایسے لوگوں سے دور رہیں تو بے شمار لوگوں کی وہ شفاعت کرے گا. اب اس حدیث کے ضمن میں محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ جو حدیث ہے کہ جب سب بکھر جائیں گے لادینیت آ جائے گی، تو وہ اکبر بادشاہ کا دور ہے جس نے دین الہی جاری کیا تھا. تو لوگ بھٹک رہے تھے، ایسے ماحول میں مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت ہوئی تھی. اور ان کو فیض حضور غوث العظم کا بھی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کیسے سنیں؟ حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں مصروف عبادت تھے. اچانک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آسمان سے ایک نور ظاہر ہوا جس سے سارا عالم روشن ہو گیا. تو آپ نے فرمایا آج سے، اب غوث اعظم فرماتے ہیں، آج سے 500 سال بعد جب بے دینی پھیل جائے گی، پھر ایک شخص آئے گا جو اسلام کو نئی زندگی عطا فرما دے گا. یہ حضور غوث العظم فرما رہے ہیں. اور پھر حضور غوث العظم نے اپنا خرقہ اپنے بیٹے سید عبد الرزاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیا تھا اور فرمایا تھا نسلاً بعد نسلیں اس کو آگے بڑھاتے رہنا. اور وہ جس شخص کا نور تھا یہ کہ پوری عالم پہ چھا گیا تھا، جب وہ شخص آئے گا تو یہ خرقہ وہاں تک پہنچا دینا. اب یہ خرقہ چلتا ہوا حضرت سید سکندر شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک آیا. پھر حضرت سید شاہ سکندر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرمایا. وہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں. آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. خواجہ باقی باللہ پیر ہیں، مگر کیا فرماتے تھے سنیں. خواجہ باقی باللہ نے فرمایا میاں شیخ احمد، آپ کا نام تھا نا، شیخ احمد فضل و کمال کے نیر تاباں ہیں. پیر صاحب بیان کر رہے ہیں جن کی روشنی میں ہمارے جیسے کتنے ستارے گم ہیں. یہ پیر صاحب بیان کر رہے ہیں مرید کے بارے میں، کتنے ستارے گم ہیں. اور فرماتے ہیں کہ میاں احمد، آپ کا احمد نام تھا نا، تو کہتے ہیں میاں احمد آپ مرید نہیں ہو بلکہ میرا مراد ہو. آپ میرے محبوب ہو. خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان. باتیں بہت ساری تھی، وقت ہو گیا.